الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة تعين الرجل على دينه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ جل جلالہ و من والہ کا فضل و کرم ہے، اس کا عظیم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کی طرف رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ قل آپ فرما دیجئے کہ میری طرف یہ وحی کی گئی انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود تنہا ایک اللہ ہے۔ فہل انتم مسلمون، تم سب کے سب اللہ کے فرمانبردار بن جاؤ، تم سب اللہ تعالیٰ کے تابع دار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کا نبی رسول پیغمبر بنایا۔ جو لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اپنے لیے بیان فرمایا، وہی لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن مقدس میں بیان فرمایا۔ اپنے نبی سے کہا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ میں پناہ لیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی جو انسانیت کے رب ہیں، جو انسانیت کے مالک ہیں، انسانیت کے معبود ہیں، کہ اللہ میں آپ کی پناہ لیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے رب ہیں، انسانوں کے مالک ہیں، انسانوں کے معبود ہیں۔ تو اللہ نے اپنے لیے قرآن مقدس میں رب الناس فرمایا، ملک الناس فرمایا، الہ الناس فرمایا کہ میں اللہ رب الناس ہوں، پوری انسانیت کا رب ہوں، ملک الناس ہوں، پوری انسانیت کا مالک ہوں، بادشاہ ہوں، الہ الناس پوری انسانیت کا معبود ہوں۔ تو جو لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے قرآن میں بیان کیا، وہ لفظ اپنے نبی کے لیے قرآن میں بیان فرمایا۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ ہم نے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے نبی رسول پیغمبر بنا کر بھیجا کہ آپ پوری انسانیت کو خوشخبری سناتے ہو، پوری انسانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے، اس کی پکڑ سے ڈراتے ہو، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کافۃ للناس، کہ آپ پوری انسانیت کے رسول نبی پیغمبر ہیں۔ کہیں فرمایا وارسلناک للناس رسولا، ہم نے آپ کو پوری انسانیت کا رسول بنایا۔ اور کہیں فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو یا ایھا الناس، اے مشرق مغرب میں رہنے والوں مردوں عورتوں، سنو انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ میں تم تمام کی طرف اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں۔ تو اللہ رب الناس ہے، ملک الناس ہے، الہ الناس ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافۃ للناس ہیں، پوری انسانیت کے نبی رسول پیغمبر ہیں۔ اور اللہ نے یہی لفظ قرآن مقدس میں اپنے گھر بیت اللہ کے لیے، کعبے کے لیے بیان فرمایا۔ فرمایا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو، کعبے کو انسانیت کے لیے قیام بنایا، یعنی انسانیت قائم رہے گی جب تک وہ حج کرتی رہے گی، عمرہ کرتی رہے گی، انسانیت باقی رہے گی جب تک کہ وہ کعبے کی طرف، قبلے کی طرف رخ کر کر نماز پڑھتی رہے گی۔ تو کعبہ قیام للناس ہے۔ کہیں فرمایا وضع للناس، پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے۔ کہیں فرمایا مثابۃ للناس، کہ انسانیت کا مرکز وہ اللہ تعالیٰ نے کعبے کو بنایا۔
تو جو لفظ اللہ نے اپنے لیے بیان فرمایا رب الناس، جو لفظ اللہ تعالیٰ نے نبی کے لیے بیان فرمایا کافۃ للناس، وہی لفظ قرآن میں کعبے کے لیے بیان فرمایا قیام للناس، اور وہی لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنی لا شک لا ریب کتاب قرآن مقدس کے لیے بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن نازل کیا جو پوری انسانیت کے لیے رہبر ہے، ہدایت ہے، پوری انسانیت کی، مردوں کی عورتوں کی ہدایت قرآن مقدس میں ہے۔ زندگی گزارنے کا دستور، خوشی اور غم میں کیسے مرد رہیں عورتیں رہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ تو اللہ رب الناس ہے، نبی کافۃ للناس ہے، اور بیت اللہ قیام للناس ہے، اور قرآن مقدس ہدی للناس ہے۔ جو لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے، نبی کے لیے، قرآن کے لیے، کعبے کے لیے بیان فرمایا، وہ لفظ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے مردوں کے لیے بیان فرمایا، اس امت کی عورتوں کے لیے بیان فرمایا۔ فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ امت محمدیہ کے مردوں عورتوں، تم بہترین امت ہو، افضل امت ہو، اعلیٰ امت ہو، اشرف امت ہو۔ تم جیسی افضل اعلیٰ امت پہلے نہیں بنائی گئی، اور تمہارے بعد کوئی دوسری امت آئے گی نہیں۔ تم سب سے افضل اعلیٰ امت ہو، مردوں عورتوں، تمہیں ہم نے تمام امتوں سے افضل اعلیٰ اور بہتر امت بنایا۔ یا اللہ کیوں بنایا آپ نے ہمیں بہتر؟ فرمایا اخرجت للناس، کہ تم سب مردوں عورتوں کو پوری انسانیت کے لیے اللہ نے نکالا ہے، کہ تم پوری انسانیت کے لیے رہبر ہو، پوری انسانیت کے لیے رہنما ہو، پوری انسانیت کو تمہیں دعوت دینی ہے، تبلیغ کرنی ہے، پوری انسانیت کو تمہیں اللہ کا تعارف کرانا ہے، اللہ کی پہچان کرانی ہے، اللہ کی طرف تمہیں مردوں کو بلانا ہے، عورتوں کو بلانا ہے۔ مرد مردوں کو دعوت دیں گے، عورتیں عورتوں کو دعوت دیں گی۔ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے تمہیں ہم نے پوری انسانیت کے لیے بھیجا، پوری انسانیت کے لیے نکالا۔ اخرجت للناس، تو اس امت کے مردوں کو، عورتوں کو اپنے ایمان کی فکر کرنے کے ساتھ ساتھ، اپنے اعمال کی فکر کرنے کے ساتھ ساتھ، اپنے اللہ کے اوامر، اس کے احکام پر چلنے کے ساتھ ساتھ، اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اوپر دعوت کو فرض کیا، تبلیغ کو فرض کیا۔ اللہ کی طرف دعوت دینا اس امت کے مردوں کی بھی ذمہ داری ہے اور عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ تبلیغ اور دعوت اس امت کے مردوں کا بھی کام ہے اور اس امت کی عورتوں کا بھی کام ہے۔ لیکن اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، آج مرد بھی اپنے کام کو بھولے ہوئے ہیں، عورتیں بھی اپنے کام کو بھولی ہوئی ہیں۔ مرد سمجھ رہے ہیں ہمارا کام کمانا ہے، عورتیں سمجھ رہی ہیں ہمارا کام پکانا ہے، اور اولاد بچے سمجھ رہے ہیں ہمارا کام کھانا ہے۔ مرد کما رہے، عورتیں پکا رہی اور بچے کھا رہے۔ امت کا بڑا طبقہ آج اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، نماز سے دور ہے۔ رکوع نہیں کر رہے مرد، سجدے نہیں کر رہے مرد، نماز نہیں پڑھ رہے مرد اور عورتیں۔ دنیا کے اندر اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، 10% مسلمان مرد و عورت ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں، 90% مرد و عورت نماز نہیں پڑھ رہے۔ آج جو سب سے بڑا فریضہ ہے ایمان کے بعد، کلمے کے بعد، جس کو قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ فرمایا، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، کہ مسلمان مرد و عورت غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ لیکن آج مسلمان مرد و عورت نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا۔ جب نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو روزہ کیسے رکھیں گے؟ جب نماز نہیں پڑھ رہے تو زکوٰۃ کیسے دیں گے؟ جب نماز نہیں پڑھ رہے تو حج کیسے کریں گے؟ جب نماز نہیں پڑھ رہے تو نماز کی دعوت تبلیغ کیسے کریں گے؟ یعنی مرد بھی اپنا کام بھول گئے، عورتیں بھی اپنا کام بھول گئی۔ جب مرد و عورت اپنا کام بھول گئے تو بچے اور اولادیں کہاں اپنا کام یاد رکھیں گی؟ آج بچے اور اولادیں بھی نماز سے، تلاوت سے، ذکر سے، عبادت سے دور ہو گئے۔ مردوں عورتوں کے دور ہونے کی وجہ سے مرد بھی کام بھول گئے، عورتیں بھی کام بھول گئی۔ اس لیے اس تبلیغ کے ذریعے، اس دعوت کے ذریعے، ہفتے واری تعلیم کے ذریعے، اور جماعتوں میں 3 دن نکل کر، 10 دن نکل کر، 40 دن نکل کر، 4 مہینے، 5 مہینے، 1 سال، 2 سال، 3 سال، اللہ کے راستے کے سارے سفر اور اللہ کے راستے کی دعوت کی محنت کا ہر عمل وہ مردوں عورتوں کو اپنی ذمہ داری یاد دلانے کے لیے ہے،
اپنا کام سمجھانے کے لیے کہ مردوں تمہارا کام دنیا میں صرف کمانا نہیں ہے، عورتوں تمہارا کام دنیا میں صرف پکانا نہیں ہے، بچوں تمہارا کام دنیا میں صرف کھانا نہیں ہے، بلکہ مردوں عورتوں کا کام کیا ہے، بچوں کا کام کیا ہے، اللہ نے اپنی لا شک لا ریب کتاب قرآن مقدس میں بیان کر دیا۔ جو آیت میں نے ابھی پڑھی جس میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس امت کے مردوں کا، اس امت کی عورتوں کا کام بیان کیا ہے کہ مردوں کا کام کیا ہے، عورتوں کا کام کیا ہے۔ فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایمان والے مرد و عورت آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ یا اللہ کیا کام ہے مردوں کا عورتوں کا؟ آج تو سمجھ رہے ہیں مرد ہمارا کام کمانا ہے، عورتیں سمجھ رہی ہیں ہمارا کام پکانا ہے، بچے سمجھ رہے ہیں ہمارا کام کھانا ہے۔ یا اللہ آپ بتائیے ہمیں اپنی لا شک لا ریب کتاب قرآن مقدس میں کہ مردوں کو کیا کرنا ہے، عورتوں کو کیا کرنا ہے، مردوں عورتوں کا کام کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایمان والے مرد عورت آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ یا اللہ کیا کام ہے ان کا؟ فرمایا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، سارے ایمان والے مرد عورت اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں، بری باتوں سے منع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا کام اس امت کے مردوں عورتوں کا وہ ایمان کی دعوت دے رہا ہے کہ سب سے بڑی اور سب سے اچھی بھلائی وہ کلمہ ہے، ایمان ہے، اور سب سے بڑی برائی، سب سے بڑا منکر وہ کفر ہے، شرک ہے۔ کہ مسلمان مرد و عورتوں کا کام وہ ایمان کی دعوت دینا ہے کہ اللہ کا تعارف کراتے ہیں، اللہ کی پہچان کراتے ہیں، سمجھاتے ہیں مرد مردوں کو اور سمجھاتی ہیں عورتیں عورتوں کو کہ دیکھو مردوں عورتوں تم دنیا میں خود نہیں بنے، تمہیں بنایا ہے اللہ نے، تمہیں پیدا کیا ہے اللہ نے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، تمہارا رب تمہارا پالنہار وہ اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے آسمان بنایا، وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین بنائی، وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے چاند سورج ستارے دریا پہاڑ ہوائیں بنائی۔ اے مردوں عورتوں اپنے بنانے والے اللہ کو جانو، اپنے بنانے والے اللہ کو مانو، اپنے بنانے والے اللہ کو پہچانو، اس کی نعمتوں کا دھیان کرو، اس کی نعمتوں کو یاد کرو، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے مردوں اے عورتوں یاد کرو اللہ کے انعامات کو۔ هل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ یرزقکم من السماء والارض، جو آسمانوں سے تمہیں روزی عطا فرمائے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو آسمانوں سے زمینوں سے تمہیں روزی پہنچائے۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر مردوں عورتوں تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو؟ رزاق کو چھوڑ کر، مالک کو چھوڑ کر، رب کو چھوڑ کر، اللہ کو بھول کر تم پھر کیوں زندگی بسر کر رہے ہو؟ جب خالق تمہارا اللہ ہے، مالک تمہارا اللہ ہے، رازق تمہارا اللہ ہے، وہ اللہ جو تمہیں نعمتوں سے نواز رہا ہے، تم کیوں نہیں نماز اس کے لیے پڑھتے؟ تم کیوں نہیں روزے اس کے لیے رکھتے؟ تم کیوں نہیں حج اس کے لیے کرتے؟ تم کیوں نہیں زکوٰۃ اس کے لیے دیتے؟ تم کیوں نہیں اس کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے؟ کیوں نہیں تم تبلیغ کرتے؟ کیوں نہیں تم اس سے جنت کا سوال کرتے؟ کیوں نہیں تم اس سے جہنم سے پناہ مانگتے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں۔ یہ دعوت مردوں کی ذمہ داری، عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ مرد مردوں کو سمجھائیں، عورتیں عورتوں کو سمجھائیں اور کہیں کہ بھائی اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس میں غور کرو۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے، مرد کو چاہیے، عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی چیزوں پر غور کرے۔ یہ کھانا پینا جو ہو رہا ہے یہ کیسے اللہ نے اپنی قدرت سے تمہیں عطا فرمایا، اس پر غور کرو گے تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی تمہیں توفیق ہوگی کہ یہ کھانا پینا یوں نہیں ملا۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے اپنے کھانے کی چیزوں پر غور کرے، کیسے اللہ نے اس کو وجود دیا۔ فرمایا انا صببنا الماء صبا، ہم نے آسمانوں سے بادلوں سے پانی برسایا۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا۔ فانبتنا فیہا حبا، اور پھر ہم نے زمین کو پھاڑ کر پانی اس میں پہنچا کر اپنی قدرت سے غلے اس سے اگائے، گیہوں اس سے اگائے، چنے اس سے اگائے، چاول اس سے اگائے، دالیں اس سے اگائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فانبتنا بھی حبا، غلے ہم نے اس سے تمہارے لیے
پانی کے ذریعے اپنی قدرت سے آسمانوں سے پانی برسا کر زمین کو پھاڑ کر پانی اس میں پہنچا کر تمہارے لیے گیہوں نکالا، چاول نکالے، دالیں نکالی، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا، انگور تمہارے نکالے، وَقَضْبًا، اور تمہارے لیے سبزیاں اللہ تعالیٰ نے ایک پانی سے بے شمار سبزیاں تمہیں عطا فرمائی، مولی تمہارے لیے نکالے، شلجم تمہارے لیے نکالے، پالک تمہارے لیے نکالے، اور گوبھی ٹماٹر تمہارے لیے نکالے، آلو تمہارے لیے نکالے، لوکی تمہارے لیے نکالے، توری تمہارے لیے نکالے، کدو تمہارے لیے نکالے، ٹماٹر تمہارے لیے نکالے، پیاز تمہارے لیے نکالے، اور لہسن تمہارے لیے نکالے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ساری سبزیاں اپنی قدرت سے ہم نے تمہارے نفع فائدے کے لیے تمہیں عطا فرمائی، وقضبا وزیتونا، اور ہم نے تمہیں زیتون عطا فرمایا اس پانی سے، ونخلا، اور کھجور ہم نے تمہارے لیے سے نکالی، وفواکہا، اور ہم نے تمہارے لیے میوے نکالے، پھل نکالے، انگور تمہیں ہم نے دیے، اور انار ہم نے تمہیں دیے، کیلے ہم نے تمہیں دیے، چیکو ہم نے تمہیں دیے، سیب ہم نے تمہیں دیے، سنترے ہم نے تمہیں دیے، تربوز خربوزے ہم نے تمہیں دیے، اور دنیا بھر کے پھل اللہ تعالیٰ نے ایک پانی سے تمہیں عطا فرمایا، وحدائق غلبا، اور اللہ تعالیٰ نے گنجان باغات تمہارے لیے بنا دیے، آم کے باغات تمہارے لیے بنا دیے، انار کے باغات تمہارے لیے بنا دیے، بادام کے باغات تمہارے لیے بنا دیے، اور سیب کے باغات تمہارے لیے بنا دیے، کیلوں کے باغات تمہارے لیے بنا دیے، تربوز اور خربوزے کی پلیجیں تمہارے لیے نکال دی۔ اللہ فرماتے ہیں متاعا لکم ولانعامکم، یہ تمہارے نفع کے لیے بھی ہیں سبزیاں پھل، اور تمہارے نفع کے لیے بھی ہیں، ولانعامکم، اور تمہارے جانوروں کے نفع کے لیے بھی ہیں، کہ کیلے تم کھاؤ اور چھلکے تمہاری بکریاں کھائیں، تربوز اور خربوزے تم کھاؤ اور اس کے چھلکے تمہاری گائیں بھینس بکریاں کھائیں۔ اور ہم لوگ گئے ابھی عرب کے اندر، ہماری جماعت گئی 8 ملکوں میں، ہم نے عرب والوں سے کہا کہ اللہ فرما رہے ہیں متاعا لکم ولانعامکم، یہ ساری سبزیاں پھل پھول ہم نے تمہارے لیے نکالے، متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے نفع کے لیے بھی ہیں اور تمہاری اولاد تمہارے جانوروں کے نفع کے لیے بھی ہیں، ہم نے یہ تمہارے لیے بنائے کہ کھجور تم کھاؤ اور کھجور کی گٹھلیاں تمہارے اونٹ کھائیں، کہ وہاں کھجور کی گٹھلیوں کو کوٹ کر اونٹوں کو کھلایا جاتا ہے، گھوڑوں کو کھلایا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں متاعا لکم ولانعامکم، یہ ساری کھانے پینے کی چیزیں ہم نے تمہارے نفع کے لیے بنائی اور تمہارے جانوروں کے نفع کے لیے بنائی۔ وہ اللہ اپنی قدرت سے اتنی سبزیاں تمہیں دے رہا، اتنے پھل تمہیں دے رہا، اور پھر وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنی جانوں میں غور کرو کہ اللہ نے تمہیں کیسی آنکھیں عطا فرمائی، سارا عالم اس سے تمہارے لیے روشن ہو گیا، کیسی زبان تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اس سے تم عربی میں بات کر رہے ہو، اردو میں بات کر رہے ہو، انگلش میں بات کر رہے ہو، فارسی میں بات کر رہے ہو، دنیا بھر کی زبانوں تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس زبان سے بولنے کی طاقت اور قوت تمہیں عطا فرما دی، ناک تمہیں سونگنے کے لیے عطا فرما دی، ہاتھ تمہیں پکڑنے کے لیے عطا فرما دیے، پاؤں تمہیں چلنے کے لیے عطا فرما دیے، دل و دماغ تمہیں سوچنے سمجھنے کے لیے عطا فرما دیا۔ غرض یہ کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، مردوں عورتوں اللہ کی کن کن نعمتوں کو تم گنو گے، شمار کرو گے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کن کن نعمتوں کو اللہ کے تم جن و انسان جھٹلاؤ گے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو گن نہیں سکتے، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، اتنی نعمتوں سے اللہ نے تمہیں نوازا ہے۔ ہمارے بزرگ سے نظام الدین میں مرکز میں وہ بار بار فرماتے تھے کہ ایک نعمت میں بے شمار نعمتیں چھپی ہوئی ہیں، کن کن نعمتوں کو مرد سوچیں گے سمجھیں گے۔ فرمایا ایک گنا ہے، اس کا رس ہے، اس سے چینی بن رہی ہے، اور اس چینی سے کتنی جلیبیاں تیار ہو رہی ہیں، کتنی بالوشاہی تیار ہو رہی ہیں، کتنی گلاب جامن تیار ہو رہی ہے، کتنی برفی تیار ہو رہی ہے، اور کتنی شیر تیار ہو رہا ہے، کتنی کھیر تیار ہو رہی ہے، کتنی مٹھائیاں ایک چینی میں، ایک میٹھے سے کتنی مٹھائیاں تیار ہو رہی، ایک آٹا ہے اس آٹے سے کتنی روٹی تیار ہو رہی، کتنے پراٹھے تیار ہو رہے، کتنی پوری تیار ہو رہی، کتنی کچوری تیار ہو رہی، ایک آٹا ہے کتنے پوڑے اس سے تیار ہو رہے۔ ابھی ہماری جماعت گئی 8 ملکوں میں، عرب میں ہم لوگ تھے، تو وہاں پتہ چلا کہ یہ روٹی لبنان کی ہے، یہ روٹی اردن کی ہے، اور یہ روٹی عراق کی ہے، یہ روٹی مصر کی ہے۔ ہر ملک کی روٹی الگ ہے، کہیں کی روٹی بڑی ہے، کہیں کی چھوٹی ہے، کسی کا ڈیزائن الگ ہے، کسی کا ذائقہ الگ ہے۔ تو ایک آٹا ہے، اس آٹے سے بے شمار روٹی پراٹھے اور بے شمار چیزیں بنائی جا رہی ہیں۔ تو ایک ایک نعمت میں کئی کئی نعمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ تو یہ ساری نعمتیں کیوں دی ہیں اللہ نے ہمیں؟ اس لیے دی ہیں مردوں عورتوں، تاکہ تم اپنے اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ، اللہ کی اطاعت میں لگ جاؤ، اللہ کی فرمانبرداری میں لگ جاؤ۔ لیکن آج معاملہ اس کا
الٹا ہو رہا ہے۔ اللہ کی دھرتی پر رہ رہے ہیں، اللہ کے آسمان کے سائے تلے زندگی بسر کر رہے ہیں، بے شمار نعمتیں اس کی استعمال کر رہے ہیں، اس کے باوجود مرد بھی نماز نہیں پڑھ رہے، عورتیں بھی نماز نہیں پڑھ رہے، تعلیم نہیں کر رہے، تبلیغ نہیں کر رہے، اللہ کی عبادت کو، دعوت کو چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے اللہ گلہ کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے مرد و عورت، اے انسان، تجھے رب کریم سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ وہ رب جس نے بغیر مانگے تجھے ساری نعمتیں عطا فرما دی، آج تو اس کے کہنے سے نماز بھی نہیں پڑھ رہا، اس کے کہنے سے روزے نہیں رکھ رہی، اس کے کہنے سے حج نہیں کر رہی، اس کے کہنے سے پردہ نہیں کر رہی عورتیں، اس کے کہنے سے عبادت نہیں کر رہی، دعوت نہیں دے رہی، وہ ساری نعمتوں سے نوازے اور تم اس کے لیے کچھ نہ کرو۔ تو یہ کام مردوں کا بھی ہے، عورتوں کا بھی ہے کہ وہ مرد مردوں کو سمجھائیں، عورتیں عورتوں کو سمجھائیں، اللہ کی نعمتیں بیان کر اللہ کی طرف دعوت دیں، اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ کریں، دعوت اور سنت اور شریعت آخرت کی طرف متوجہ کریں۔ یہ کام سمجھ میں آ جائے مردوں کے، یہ کام سمجھ میں آ جائے عورتوں کے کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اس کی بندیاں ہیں، اس کی عبادت ہم پر فرض ہے، اس کی طرف دعوت دینا ہم پر فرض ہے، اس کا تعارف کرانا، اس کی پہچان کرانا، اس کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرانا کہ دیکھو